ثانیہ جلدی اٹھو، 7 بجنے والے ہیں۔ علی کی آواز نے ثانیہ کو جگا دیا تھا۔ ثانیہ نے آنکھیں کھولی تو اس کا سر بھاری تھا، کمر درد سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بھاگی، چولہا جلایا، چائے رکھی، ناشتہ بنایا، بچوں کے ٹفن پیک کیے، علی کا لنچ باکس تیار کیا، بچوں کی یونیفارم پریس کی۔ سب کچھ جیسے آٹو موڈ پر چل رہا تھا۔ اس کی کمر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے سوچا صرف 1 منٹ بیٹھ جاتی ہوں، لیکن پیچھے سے 4 سال کی مریم نے آواز لگائی، امی میری کلپ نہیں مل رہی۔ ثانیہ نے گہری سانس لی اور کہا، رکو میں آ رہی ہوں۔ یہی ثانیہ کی ڈیلی روٹین تھی اور اسے لگتا تھا وہ ایک لوپ میں پھنس گئی تھی، وہ اس سے کبھی باہر نہیں آ پائے گی۔ ثانیہ نے اس سوچ کو جھٹکا اور کہا، اللہ کا نام لو ثانیہ، خود کو کیوں ڈرا رہی ہو؟ اس نے درود شریف پڑھا اور کاموں میں لگ گئی۔ بچوں کو اسکول بھیجا، علی آفس چلے گئے۔ اب گھر میں صرف سناٹا تھا۔ ثانیہ باتھ روم کے پاس سے گزری تو اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ ثانیہ نے خود کو دیکھا تو اس کا دل ہل گیا۔ آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے، ڈل چہرہ، پگمنٹیشن، پھٹے کالے ہونٹ، روکھی بے جان اسکن، اور جب اس کی نظر بالوں پر پڑی تو اسے احساس ہوا ایکسٹریم ہیئر فال کی وجہ سے اس کے بال بہت ہلکے لگ رہے تھے۔ ایک عجیب سی فیلنگ نے اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ یا اللہ، یہ میں ہوں؟ ثانیہ سے اس کا اپنا آپ بھی نہیں پہچانا جا رہا تھا۔ پہلے سب کہتے تھے، ماشاء اللہ ثانیہ تم کتنی پیاری لگتی ہو، اور اب ثانیہ خود کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ تبھی شیطان نے اس کے کانوں میں فسفسانا شروع کیا، اس عمر میں سب ایسے ہی ہو جاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری زندگی تو بس گھر، بچے، کچن اتنی ہی ہے، تم کہیں باہر بھی تو نہیں جاتی، اور جاتی بھی ہو تو حجاب لے لیتی ہو، ویسے بھی چہرہ نہیں دکھتا۔ تمہیں سیلف کیئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں فضول کا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں۔ ثانیہ کا دل پوری طرح ٹوٹ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے بس آنسو بہتے ہی جا رہے تھے۔ اسے لگتا تھا اب وہ واپس پہلے جیسی کبھی ہو ہی نہیں پائے گی۔ اس دن بھی روز کی طرح ثانیہ نے پورا گھر صاف کیا، کپڑے دھوئے، لنچ بنایا، بچوں کو پڑھایا، شام کی چائے، رات کا کھانا، برتن، کچن کی صفائی۔ رات 11 بجے تک کام ختم کر ثانیہ بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ ثانیہ 1 سیکنڈ میں ہی سو گئی تھی۔ کیا اسکن کیئر، کیا میک اپ، ثانیہ کو تو فیس واش کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ لیکن اس رات 3 بجے اچانک ثانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی سانسوں پہ بوجھ ڈال رہا ہو۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس کے دل میں عجیب سے سوال آ رہے تھے۔ کیا میری زندگی بس اتنی ہی رہ گئی ہے؟ کیا میں خود کو کبھی ٹائم نہیں دے پاؤں گی؟ کیا میں پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکتی؟ تبھی اس کے دل سے ایک آواز آئی، اللہ نے تمہیں اپنے آپ کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، تم اپنی نفس پر ظلم کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی اور سجدے میں رو کر بولی، یا اللہ مجھے سنبھال لے، مجھے ہمت دے، میں تھک گئی ہوں۔ سجدے میں 2 منٹ میں ہی اس کا دل ہلکا ہونے لگا تھا۔ صبح فجر کے بعد ثانیہ اپنے ڈیلی روٹین کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی فرینڈ فرحین کا میسج آیا، ثانیہ تم ٹھیک تو ہو؟ نہ کبھی فون، نہ میسج۔ ثانیہ نے فرحین کو سب سچ بتا دیا۔ فرحین، میں فزیکلی اور مینٹلی بہت تھک گئی ہوں، خود کا خیال ہی نہیں رکھ پاتی، لگتا ہے میں اپنے آپ کو بھول گئی ہوں۔ فرحین نے پیار سے ریپلائی کیا، ثانیہ اپنا خیال رکھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ لفظ سیدھا ثانیہ کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فون سائیڈ میں رکھا اور ڈیسائیڈ کیا، بس آج سے میں خود کو بدلوں گی۔ لیکن خود کو بدلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے دن فجر کے بعد جیسے ہی اس نے سوچا جلدی سے اسکن کیئر کر لیتی ہوں، تب بھی اس کی نظر گھڑی پر گئی۔ گھڑی اپنی دگنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ثانیہ نے سوچا بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد کر لوں گی، لیکن جب بچے چلے گئے تو علی کے آفس کا ٹائم ہو گیا تھا۔ پھر ثانیہ نے سوچا علی کے جانے کے بعد کر لوں گی، لیکن علی کے آفس جاتے ہی وہ گھر کے کاموں میں ایسی الجھی کہ رات تک ٹائم ہی نہیں ملا، اور رات کو ثانیہ اتنا تھک گئی تھی کہ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی اسکن کیئر کرے۔ اگلے دن فجر کے بعد ثانیہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تبھی یہ آیت پڑھتے ہی اس کا دل پگھل گیا، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا
کہ تو راضی ہو جائے گی۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد ثانیہ نے فیس واش کیا اور ایک لائٹ موئسچرائزر لگایا۔ شیطان نے پھر اس کے کانوں میں فسفسایا، کتنے کام پینڈنگ ہے، یہ سب ٹائم ویسٹ ہے۔ ثانیہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں اللہ کا نام لے کر رہی ہوں، یہ بھی عبادت ہے۔ آئینے میں وہ اپنی آنکھوں میں جھانک کر مسکرائی، میں اتنی بری بھی نہیں دکھتی۔ وہ چھوٹی سی مسکان اس کے لیے بہت بڑی جیت تھی۔ ثانیہ نے اپنے لیے چھوٹی چھوٹی روٹین سیٹ کی۔ صبح فجر کے بعد 10 منٹ بیلکنی میں واک کرتی تھی، فیس واش کرتی، موئسچرائزر لگاتی اور سنسکرین لگاتی۔ 15 منٹ قرآن ریسائٹیشن کرتی تھی۔ رات میں 1 کپ گرم پانی پیتی اور اسٹریچنگ کرتی، اس سے اسے گہری اور سکون والی نیند ملتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد ثانیہ کی زندگی بدلنے لگی تھی۔ کام اتنا ہی تھا، ذمہ داریاں بھی اتنی ہی تھیں، لیکن ثانیہ بدل رہی تھی۔ اب جب وہ خود کو آئینے میں دیکھتی تو ایک زندہ انسان نظر آتی تھی۔ ایک شام ثانیہ بیلکنی میں بیٹھی تھی، علی چائے لے کر آئے۔ جب انہوں نے ثانیہ کو دیکھا 2 پل کو رک گئے۔ ثانیہ، تم پہلے والی ثانیہ لگ رہی ہو جس سے شادی کر کے میں بہت خوش ہوا تھا۔ ثانیہ کا دل بھر آیا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار اسے لگا کہ کسی نے نوٹس کیا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی اور اب وہ بہتر ہو رہی ہے۔ دھیرے دھیرے ثانیہ نے جرنلنگ کرنی شروع کی اور لکھا، میری سیلف کیئر اللہ کے لیے ہے، کیونکہ صحت اللہ کی امانت ہے، کیونکہ میں گھر کا دل ہوں، کیونکہ میری خوشی میری عبادت کو بہتر بناتی ہے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس راہ پر قائم رکھ، مجھے تھکان، غصہ اور وسوسوں سے بچا، مجھے اپنے جسم کا، اپنے دل کا، اپنی روح کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ کچھ مہینوں بعد ثانیہ بالکل پہلے جیسی لگنے لگی تھی۔ یہ کوئی انسٹاگرام ٹائپ گلو اپ نہیں تھا، نہ ہی کوئی لگژری روٹین تھا اور نہ ہی فینسی کریمز۔ یہ بیلنس تھا، وہ بیلنس جو اسلام سکھاتا ہے، جسم کا خیال رکھنا، روح کا خیال رکھنا، گھر کا خیال رکھنا، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، شیطان کے وسوسوں کو پہچان کر خود کو اس سے بچانا۔ یا اللہ ہر ایک مسلمہ بہن کو اپنے آپ کو ذمہ داریوں کے بیچ کھونے سے بچا، انہیں اپنی قدر سمجھنے کی، اپنے جسم اور اپنے روح کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔